اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اس مادہ پرستی کے دور میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت اور اپنے حبیب کے پیار میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس گئے گزرے دور میں اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کرے۔ اس پوری کائنات میں جو سب سے اولین ترجیح ہے وہ سرکار دو عالم کی محبت ہے، سرکار دو عالم کا پیار ہے۔ یہ ایک واحد سہارا ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کہ جو اس کائنات میں انسان کی دنیا میں اور آخرت میں اس سے انسان کی زندگی وابستہ ہے، ہماری عاقبت وابستہ ہے، اور ہمارا دین، ہمارا کلمہ، ہماری نماز، اس پوری دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ محبت رسول پہ مبنی ہے۔ رسول کی محبت ہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور جیسے اگر ہم اس چیز کو اس زاویے سے دیکھیں کہ رسول کی محبت اس کائنات میں یہ وہ چیز ہے جو سرکار دو عالم کے نور مصطفیٰ جو ہے، اس نور مصطفیٰ کی تخلیق کے ساتھ جو چیز خلق ہوئی وہ محبت تھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ فاحببت تو ہمیں محبت ہوئی، یعنی سرکار دو عالم کا جو نور اول نور تھا جب وہ خلق ہوا تو اللہ کو اپنے حبیب سے محبت ہوئی، یعنی اس کائنات کا جو سب سے پہلا مذہب جس کو کہیں وہ محبت اور عشق تھا۔ یہ محبت کو آسان کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا، حالانکہ وہ ذات ایسی ہے جو محبت، جو اس جہان میں جو محبت ہے وہ جب عالم امر میں انسان جاتا ہے، اوپر والے عالم میں جاتا ہے، تو پھر یہ جب جسموں سے پہلے جو کائنات تھی وہ محبت کا عالم نہیں، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو انسان کی سوچوں سے بالا تر ہے، یعنی اس کائنات میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہے وہ اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ جیسے اللہ نے سب سے اعلیٰ اپنا محبوب چنا، تو پھر محبت کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہے، جو محبت کی انتہا ہے، جو عشق کہہ لیں کہ عشق کی جو انتہا ہے، ہم تو عشق کے محبت کے مقام اور معیار کے مطابق نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب سے عشق فرمایا اور اسی عشق کی بنیاد رکھی اور کائنات میں انسان کو خلق کیا، جو حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا، اس حدیث شریف کی صورت میں اللہ نے مخلوق کو خلق کیا، اور اس کائنات کی سب سے محترم اور پاک ذات جو ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ ہمارے نبی کی پاک وجود وہ نوری وجود بھی ہے، وہ ظاہری وجود بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے ہم اپنے دین اور اپنی آخرت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ صورت عطا کی، وہ حسن، وہ خوبصورتی، وہ نقش و نگار عطا کیے کہ ان کی کوئی مثل اور مثال اس کائنات میں نہیں ملتی۔ جس بندے نے بھی سرکار کو جس حلیے میں، جس انداز میں، جس اینگل میں دیکھا، اس نے اسی کو اپنا لیا۔ ایک صحابیہ تھی، وہ اپنے والد کے ساتھ صحابی تھے، انہوں نے چاہا کہ میں رسول کریم کی زیارت کروں، تو جب آپ کہتے ہیں کہ آپ گئے تو دونوں باپ بیٹی گئے، تو سرکار دو عالم جو تھے وہ گھوڑے کی سواری کر رہے تھے، اور جب آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی جو میری نظر چہرے پہ ٹھہر نہ سکی، لیکن وہ ایسی تجلی تھی، ایسی روشنی، ایسی چمک تھی کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب وہ دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، وہ نور کی تجلی اس قدر تھی کہ میں نے فوراً سرکار دو عالم کے پاؤں مبارک کی طرف دیکھا۔ تو آپ فرماتی ہیں جب میں نے آپ کے پاؤں کی زیارت کی تو داہنے پاؤں کے جو انگوٹھے کے ساتھ والی بڑی انگلی تھی وہ نسبتاً باقی پیروں کی دوسری انگلیوں سے زیادہ بڑی تھی، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس انگلی کو دیکھا، اس انگلی کی چمک اور دھمک وہ اس قدر میرے آنکھوں میں تصور کر گئی، میرے دل میں گھر کر گئی کہ میں جب تک زندہ رہی مجھے سرکار دو عالم کا وہ نقشہ، سرکار دو عالم کے پاؤں مبارک کی وہ خوبصورت انگلی جو تھی، اس نے مجھے کبھی بھی اپنے
حسن سے، اپنے جمال سے اور اپنے تصور سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم کے پاک وجود کو دیکھا، اور اس قدر دیکھا کہ ایک صحابی اگر ایک انگلی دیکھتی ہیں تو ان کو باقی کائنات کی کسی خوبصورتی کی ضرورت نہیں رہتی، وہ آپ سرکار دو عالم کی اس چھوٹی سی انگلی کے تجلی میں اس قدر محو تھیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ساری زندگی سرکار دو عالم کی وہ انگلی کی محبت، وہ پیار، وہ تصور میرے آنکھوں سے نہیں گیا۔ تو جنہوں نے سرکار دو عالم کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا ہوگا تو وہ کائنات کے لیے ایسی محبت اور ایسا پیار تھا کہ جس کی کوئی مثل اور مثال اس کائنات میں نہیں ملتی۔ تو اسلام کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کی جو خوراک اور روح ہے وہ سرکار دو عالم سے محبت ہے صاحبان۔ اگر سرکار دو عالم سے محبت نہیں تو پھر آپ کسی بھی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اصحاب رسول نے اپنی محبت کو، اپنے پیار کو اپنے اس انداز سے پیش کیا، اس طریقے سے پیش کیا کہ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آپ لوگ جو اصحاب رسول تھے، کبھی انہوں نے ایسی حرکت، ایسا کام نہیں تھا کیا کہ جس سے سرکار دو عالم کی جو ادب اور ان کی محبت اور ان کے معیار کے خلاف ہو۔ جب ان کی زبانوں پہ یہ جملہ رہتا تھا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، تو مجھے بتائیں صاحبان، جب ایمان کی خوراک ہی یہی ہے، ایمان کی روح ہی یہی ہے، جو محبت رسول ہے، جو رسول سے محبت ہے، تو پھر باقی ساری چیزیں بعد میں آتی۔